پھر پیغمبر نے بتایا کہ آخری زمانے کی علامت یہ ہوگی کہ ممبر پہ قبضہ جاہلوں کا ہوگا. ایام عزا جب کہ محرم کا چاند نمودار ہوا تھا، اس وقت سے لے کر 8 ربیع الاول تک مسلسل ہماری اور آپ کی عزاداری کا یہ سلسلہ، ماتم، مجلس، سینہ زنی، مرثیہ، نوحہ، جلوس، جو بھی عزاداری کے امور ہیں ہم سب انجام دیتے ہوئے آئے. اور اب یہ دیکھنا ہے کہ 8 ربیع الاول کے بعد کیا وہ مومن جو محرم کے چاند نمودار ہونے سے پہلے تھا وہ اب آئینہ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور اپنے آپ کو دیکھے، کیا میرے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے محرم کا چاند نمودار ہونے سے پہلے اور 8 ربیع الاول کے بعد تلک. دنیا کی کوئی بھی کمپنی کوئی بھی پروڈکٹ نکالتی ہے، کوئی بھی چیز بناتی ہے، کسی بھی کمپنی کو آپ دیکھ لیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں خصوصاً کاسمیٹک کی دنیا میں. کاسمیٹک اس وقت دنیا کی سب سے بڑی دوسری یا تیسری انڈسٹری مانی جاتی ہے. کاسمیٹک کے سامان مثلاً کریم ہے، ٹیوب ہے، تیل ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان استعمال کرتے رہتے ہیں. ہر پروڈکٹ کو آپ دیکھیں گے کاسمیٹک میں، خصوصاً جیسے سر میں لگانے کا تیل ہے مثال کے طور پہ، تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ 2 قسم کی تصویریں ہوا کرتی ہیں جس کے ذریعے سے اپنا اشتہار، اپنے ایڈ کو کمپنی آگے چلاتی ہے. ایک طرف ایک تصویر ہوتی ہے کہ سر پہ ایک بال بھی نہیں ہے، اور دوسری طرف ایک تصویر ہوتی ہے گھنے بال، لمبے اور کالے بال. بتایا یہ جاتا ہے کہ یعنی کمپنی کی ایڈ یہ ہے، کمپنی کا اشتہار یہ ہے کہ جس پروڈکٹ کو میں بیچ رہی ہوں، جو تیل میری جانب سے بیچا جا رہا ہے، اس کو استعمال کرنے سے پہلے یہ کیفیت تھی اور استعمال کرنے کے بعد یہ کیفیت ہے. اسی طریقے سے مثلاً چہرے پہ لگانے والے کریم دنیا میں اور بازار میں، مارکیٹ میں ہزاروں، سینکڑوں اویلیبل ہے، مہیا ہے. اور پرانے زمانے کا اشتہار جب آپ دیکھتے تو اخبارات میں بھی ایسے آ جاتے تھے اور لطیف نما باتیں کہ مثلاً دلہا نے گھونگھٹ اٹھایا اور اٹھا کے کہا کہ یہ میری دلہن نہیں ہے، تو ساس نے پکڑ کے کہا نہیں بیٹے یہ تمہاری ہی دلہن ہے. کہہ کہ نہیں، ہمیں جو دکھایا گیا تھا اس کے رنگ میں تو گورا پن نہیں تھا، لیکن اب دیکھ رہا ہوں کہ گوری ہے، رنگ صاف ہے، فیئر ہے. تو ساس نے پکڑ کے کہا جب شادی کی تاریخ طے ہو گئی تو 15 دن پہلے ہم نے ایسا کریم لگایا اس کے چہرے کے اوپر کہ دیکھو چاند سا مکڑا نکل آیا اب تمہارے سامنے. یعنی یہ دکھایا جاتا ہے کہ استعمال کرنے سے پہلے کچھ اور ہے اور استعمال کرنے کے بعد کچھ اور ہے. اسی طریقے سے اس زمانے میں چونکہ بہت زیادہ اس کی طرف توجہ ہے اس وقت دنیا کی، وہ یہ ہے کہ موٹاپے کا علاج، دبلا ہونا چاہتی ہے دنیا، مرد ہو، عورتوں میں تو خصوصاً زیادہ ہے یہ چیز. یہ ساری باتیں میں عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ کوئی بھی کمپنی جب بھی کوئی چیز، جب بھی کوئی پروڈکٹ نکالتی ہے تو 2 قسم کی تصویریں سامنے رکھتی ہیں کہ استعمال کرنے سے پہلے آپ کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، استعمال کرنے کے بعد آپ کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. اسی طریقے سے میں نے بتایا کہ یہ جو عورتوں کے اندر شوق ہے کہ مثلاً موٹاپے کو کم کیا جائے، اچھی چیز ہے، بری چیز نہیں ہے. سائنس کا بھی کہنا ہے، میڈیکل کا بھی کہنا ہے، ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ موٹاپا یہ بیماریوں کا جڑ ہے اور ایسے افراد کو زیادہ بیماری لگتی ہے اور بیماریوں کو برداشت کرنے کی قوت ان میں کم ہوتی ہے. لہٰذا اس کی دوائی اور حکیموں سے لے کر اعلیٰ ڈاکٹروں تک تمام دوائیاں بن رہی ہیں اور علاج معالجے کا یہ سسٹم چل رہا ہے. تو اس میں بھی ہوتا ہے کہ ایک طرف بڑے موٹے تازے انسان کی تصویر دکھائی جاتی ہے اور دوسری طرف دبلے پتلے انسان کی تصویر دکھائی جاتی ہے کہ ہماری اگر دوائی آپ کھائیں گے تو یہ ایفیکٹ آپ کے اوپر آئے گا. اور یہ چیز خود حدیث کے اندر ہے. جب حجۃ الوداع کے موقع پر پیغمبر خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھے تھے تو پیغمبر اکرم سے صحابہ کرام نے ایک سوال کیا، اور یہ ایک ایسا سوال ہے کہ ایک دفعہ نہیں 85 دفعہ نبی سے، اماموں سے، ان کے چاہنے والے اصحاب یہ کیا کرتے تھے.
یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے آخری زمانے کی نشانی کیا ہے؟ اور ایسی حدیثیں آپ کو 85 سینکڑوں مل جائیں گی۔ اب آخری زمانے کے علامات کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی گئی، آپ ان میں پڑھیں، سینکڑوں علامتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ موقع اور محل، پوچھنے والا کون تھا، کہاں پوچھا جا رہا ہے، کس ماحول میں پوچھا جا رہا ہے، اسی کے مطابق جواب بھی دیا جاتا ہے۔ جیسا ماحول ہوتا ہے اسی کے مطابق پھر بات بھی کی جاتی ہے۔ پیغمبر اکرم سے جب سوال کیا تو آپ نے فرمایا تم پوچھنا چاہتا، اچھا کہاں بیٹھے؟ خانہ کعبہ کے صحن میں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم پوچھنا چاہ رہے ہو کہ آخری زمانے کی نشانی کیا ہے، تو سنو۔ پیغمبر نے فرمایا یہ جو خانہ کعبہ کو تم دیکھ رہے ہو، یہ خانہ کعبہ کے اطراف میں ایسی عمارتیں بن جائیں گی، ایسی بلڈنگ بنا دی جائیں گی کہ جس کے بعد خانہ کعبہ چھپ جائے گا۔ تو اصحاب نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا خانہ کعبہ سے بھی بلند بلڈنگ بنا دی جائے گی، خانہ کعبہ سے بھی اونچی؟ اس لیے کہ اس زمانے میں بھی کفار ہو کہ مشرکین، سب کی نگاہ میں ایک باعظمت گھر تھا خانہ کعبہ۔ پیغمبر کے زمانے میں بھی باقاعدہ وہ لوگ طواف کیا کرتے تھے اور پیغمبر نے منع بھی نہیں کیا۔ بعد میں جا کے یہ سلسلہ کو اللہ کے رسول نے منقطع کر دیا کہ اب کوئی کفار و مشرک یہاں داخل نہیں ہو سکتے، یہ قانون بعد میں بنا۔ لیکن سب کی نگاہ میں خانہ کعبہ ایک باعظمت گھر، ایک باعظمت مکان، سب آتے تھے اپنی منتیں مرادیں، ان کے اعتبار سے ایک عبادت گھر تھا، تبھی تو ان کے جو خدا تھے 360 وہ وہیں موجود تھے، لہٰذا ان کی نگاہ میں ایک باعظمت گھر تھا۔ اس زمانے میں بھی کفار اور مشرکین یہ خیال کرتے تھے اور یہ احترام انہوں نے باقی رکھا کہ کوئی بلڈنگ، کوئی عمارت ایسی نہ بنائی جائے جو خانہ کعبہ سے بلند ہو۔ اور اس کے بعد بھی یہ سلسلہ رہا، لیکن اب آپ دیکھ ہی رہے ہیں خانہ کعبہ کی، آپ تصویر اٹھا لیں، ویڈیو اٹھا لیں، آپ کو نظر آ جائے گا۔ اور حاجی حضرات جانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ڈھونڈنا پڑتا ہے پہلے خانہ کعبہ ہے کہاں۔ جب گلیوں میں گزر کے ہم جاتے ہیں، پتلی گلیوں میں کہتے ہیں حجاج کرام کے، ہم جانے کے بعد ہم تلاش کرتے ہیں خانہ کعبہ ہے کہاں، ایک دم سے نظر اچھا یہ کعبہ ہے۔ ایسی بلڈنگیں اس کے اطراف میں ٹاور بنا دیے گئے کہ جس کے بعد خانہ کعبہ چھپ گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے آخری زمانے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے اطراف میں ایسی عمارتیں بنیں گی کہ خانہ کعبہ چھپ جائے گا۔ پھر اس کے بعد دوسری، اچھا تعجب کر رہے ہیں اصحاب کرام کہ ایسا بھی ہوگا۔ دوسری علامت یہ بتائی کہ آخری زمانے میں بوڑھے جوان ہونے کی تمنا کریں گے۔ تیسری علامت یہ بتائی کہ نوجوان عورتوں سے زیادہ سنگار کریں گے۔ جوان لڑکے کہہ سکتے ہیں نوجوان کی جگہ، کیا نوجوان، یہ حدیث کا جملہ ہے، وہ عورتوں سے زیادہ مثلا سنگار کریں گے، ان کے ہاتھوں میں، گلے میں، کانوں میں آپ دیکھو گے تو زیورات ہوں گے۔ اور پھر علامتیں بتاتے ہوئے یعنی چونکہ جس چیز کو میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں اور شروع میں جملہ آ گیا ہے لیکن وہاں تک میں لے کے جانا چاہتا ہوں، پھر پیغمبر نے بتایا کہ آخری زمانے کی علامت یہ ہوگی کہ ممبر پہ قبضہ جاہلوں کا ہوگا۔ یصعدون الجہال علی المنابر، ممبروں کے اوپر جاہلوں کا قبضہ ہوگا۔ جاہل مطلق اسلام، جیسے امام خمینی کا جملہ ہے کہ آج اسلام کے بارے میں وہ لوگ بولنے لگے ہیں جن کو اتنا بھی نہیں پتا کہ اسلام سین سے لکھا جاتا ہے یا صاد سے۔ تو کہتے ہیں کہ ممبر یصعدون الجحال علی المنابر، ممبروں کے اوپر ان کو جگہ دی جائے گی جو مطلق جاہل ہیں، جاہل مطلق، جن کو معلوم ہی نہیں دین کے بارے میں، وہ ممبر پہ آئیں گے۔ اور اس کے بارے میں مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اس وقت خصوصاً ہمارے ہندوستان پاکستان میں تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، سبحان اللہ، سلسلہ جاری ہے اور چل رہا ہے۔ جو علماء ہیں، جو دین کی خدمات کر رہے ہیں، ذاکر ہے، خطبہ ہے اور ممبر پہ آنے والے دین کی خدمت کرنے والے ہیں، ان کے قدم کی دھول ہمارے سر آنکھوں پر ہے۔ ان کا تو کیا کہنے، انہی کی وجہ سے دین پہنچ رہا ہے سماج تک، لیکن ان کی بات کر رہا ہوں اور پیغمبر کا اشارہ بھی ان لوگوں کی طرف ہے
کہ جن کو نہیں معلوم ہے دین کے بارے میں وہ دین پہنچانے کے لیے ممبر پہ بیٹھ جائیں گے۔ اور پھر آخر میں پیغمبر نے بتاتے ہوئے 5-7 آپ نے علامتیں بتائیں اس حدیث کے اندر، اور آخر میں ایک علامت اور بتائی۔ آخر میں ایک علامت پیغمبر نے بتائی جو میں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ ہر کمپنی جو بھی پروڈکٹ بناتی ہے، جو بھی دوا بناتی ہے، تو ایڈ یہی ہوتا ہے کہ استعمال سے پہلے آپ ایسے تھے اور استعمال کے بعد آپ کی صورت، آپ کی شکل، آپ کے بال، یہ سب ایسے ہو جائیں گے۔ یہ ہر کمپنی کا دعویٰ ہے، کتنا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہمیں نہیں معلوم، لیکن دعویٰ یہی ہے، اشتہار یہی ہے، ایڈ یہی ہے جو آپ دیکھتے ہیں۔ پیغمبر نے بتایا آخری زمانے کی علامت یہ ہوگی کہ عورتیں دبلی اور پتلی ہونے کے لیے علاج کریں گی۔ اچھا یہ ہمارے لیے تو ایک کامن بات ہے، چونکہ اس زمانے میں تو رائج چیز ہے یہ، لیکن اس زمانے میں بڑی عجیب بات تھی، اس لیے کہ عرب کی جو ہسٹری ہے اگر آپ پڑھیں گے وہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ وہاں ان عورتوں کو زیادہ خوبصورت اور زیادہ ان کی ڈیمانڈ تھی جو فروا عورتیں، موٹی تازیہ عورتوں کی وہاں خوبصورتی زیادہ مانی جاتی تھی۔ یہاں تک کہ مائیں اپنے بچوں کو یہ کہا کرتی تھی، میں اپنے الفاظ میں اگر کہوں، بیٹا ایسی بہو آنی چاہیے کم سے کم 150 کلو کی تو ہو، یعنی موٹی تازی جتنی ہو ایسی لانی ہے۔ تو اس زمانے کی خوبصورتی یہ تھی کہ عورتیں موٹی ہوں، موٹی تازی عورتوں کو، جیسے چائنا کے بارے میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، چائنا میں ایک زمانے تک وہاں لوہے کے چپل اپنے بچیوں کو اور عورتوں کو پہنایا جاتا تھا، اس لیے کہ وہاں پیر جتنے چھوٹے ہوتے ہیں اسی کو وہاں خوبصورت مانا جاتا ہے۔ ہر ملک کی خوبصورتی کا معیار الگ ہے، تو عرب میں جو خوبصورتی کا معیار یہ تھا کہ جتنی موٹی تازی ہوں گی وہ زیادہ۔ اور تاریخ میں ایک واقعہ کی طرف میں بس 2 جملے کے ذریعے سے آپ کا ذہن پہنچاؤں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ مروان بن حکم کئی دفعہ آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ جس کو شہر بدر کر دیا تھا اللہ کے رسول نے، اس کا بیٹا ہے مروان۔ یہ مروان ایک تو خلیفہ عثمان یعنی تیسرے خلیفہ کی بیٹی سے، مریم سے اس کی شادی ہوئی، اور پھر اس نے یزید کے واسطے جہنم ہونے کے بعد جب یزید مر گیا تو یزید کی بیوہ ام خالد سے مروان نے شادی کر لی۔ یزید کی بیوہ ام خالد سے، یعنی اس کا ایک بیٹا تھا خالد، اس عورت کا ایک بیٹا تھا خالد، یزید کا بیٹا تھا، اور اس سے شادی ہوئی، یعنی ام خالد سے خالد کی ماں یزید کی بیوی جو کہ بیوہ بن گئی تھی، تو اس سے مروان نے شادی کی۔ اور جب مروان نے شادی کی تو پھر اس کا نتیجہ آپ کو معلوم ہے کہ روایت کے اندر خود مریم کے بارے میں ہے کہ مریم نے ہی مروان کو جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتارا۔ دوسری تاریخ میں یہ موجود ہے کہ خود اسی ام خالد نے جو یزید کی بیوہ تھی، یہ ایک رات میں جب اس کا بیٹا تھا خالد، اس کو مروان نے فحش گالی دی اس کی ماں کے نام لے کر، یعنی ام خالد کا نام لے کر اس کے بیٹے کو گالی دی۔ اس نے آ کے ماں کو بتایا تو ماں کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا کہ اس کا کام تو میں ہی کروں گی تمام۔ ایک رات کو یہ ام خالد آئی اور تکیہ لے کے، مروان سو رہا تھا، اس کے پیٹ کے اوپر بیٹھ گئی اور تکیہ سے اس کو گھونٹ کے مار دیا۔ تو اتنا وزن اس میں تھا کہ اس کے بیٹھتے ہی یہ جو خلافہ کی فہرست میں باقاعدہ نام مروان کا بھی ہے، یعنی جو خلافہ کی فہرست تیار کی ہے عالم اسلام نے، اس میں مروان کا نام بھی موجود ہے، ایسا خلیفہ کہ ایک عورت کا وزن بھی اس سے برداشت نہیں ہوا۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتی ہے کہ اس زمانے کی عورتیں عرب کے اندر خصوصاً کوشش یہ ہوتی تھی کہ کیسے موٹی اور تازی ہو، بالکل آج کے زمانے کا برعکس۔ مثلا آج کی کوئی کمپنی یہ کہے کہ ہم نے ایک ایسی دوائی نکالی کہ آپ استعمال کریں، ایسا کریم ہے کہ اگر آپ گورے ہیں تو کالے ہو جائیں گے، تو کون استعمال کرے گا آخر؟ اللہ کی نگاہ میں تو اس کا کوئی معیار ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی دنیا کی نگاہ میں بھی کوئی یہ الٹا کام نہیں کرنے کے۔ لیکن اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں یہ فرق ہے۔ تو اس زمانے میں خوبصورتی مانی جاتی تھی اسی چیز کے بارے میں۔ تو ہر کمپنی ہر پروڈکٹ کے لیے، ہر چیز کے لیے بنانے کے بعد ان کا اشتہار اور ایڈ یہ ہوتا ہے کہ پہلے استعمال سے پہلے آپ کی یہ کیفیت ہے، استعمال کے بعد آپ کی یہ کیفیت ہے۔ ایام عزا جب کہ محرم کا چاند نمودار ہوا تھا،
اس وقت سے لے کر 8 ربیع الاول تک مسلسل ہماری اور آپ کی عزاداری کا یہ سلسلہ، ماتم، مجلس، سینہ زنی، مرثیہ، نوحہ، جلوس، جو بھی عزاداری کے امور ہیں ہم سب انجام دیتے ہوئے آئے، اور اب یہ دیکھنا ہے کہ 8 ربیع الاول کے بعد کیا وہ مومن جو محرم کے چاند نمودار ہونے سے پہلے تھا وہ اب آئینہ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور اپنے آپ کو دیکھے، کیا میرے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے محرم کا چاند نمودار ہونے سے پہلے اور 8 ربیع الاول کے بعد تلک؟ اس لیے کہ ان میں اثر ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم، یہ جو دوائیاں بیچی جا رہی ہیں، یہ کھلائی جا رہی ہیں، موٹے کو دبلا کرتی ہے یا نہیں، کالے کو گورا کرتی ہے یا نہیں، اور گنجے سر میں بال لاتی ہے یا نہیں، مجھے نہیں معلوم، لیکن اس کے اندر تو تاثیر ہے۔ یا ذکر حسین میں نعوذ باللہ تاثیر نہیں ہے؟ ذکر حسین میں تاثیر ہے، عزاداری میں تاثیر ہے، امام حسین علیہ السلام کے اس مکتب کے اندر فرش عزا کی تو تاثیر ہے۔ تو یہ تاثیر 2 مہینے 8 دن تلک اگر ہم اس چیز کو استعمال کرتے رہیں اور یہ عزاداری ہم کرتے رہیں تو یقیناً ہماری کیفیت تو وہ نہیں ہوگی جو محرم کے چاند نمودار ہونے سے پہلے تھی، یقیناً ہمارے اندر تبدیلی آنی چاہیے، اور نہیں آ رہی ہے تو اس سے زیادہ سخت جملہ میں نہیں کہوں گا آپ کی خدمت میں، تو گویا کہ ہم نے ضائع کر دیا ہے، ہم نے برباد کر دیا ہے، اس وقت سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا ہے، تعلیمات اہل بیت سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا ہے۔ لہٰذا 8 ربیع الاول کے بعد، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول خود تاش پوشی امام زمانہ علیہ السلام ہے اور عید زہرا بھی ہے۔ اچھا ہوتا کمال کی بات تو یہ ہے کہ 2 مہینے 8 دن تک ہم عزاداری کریں، دین کے احکام کی پابندی، اور پھر آپ 9 ربیع الاول کو دیکھ لیں، اور ہر سال مجھے جہاد کرنا پڑتا ہے اس کے بارے میں۔ اگر 9 ربیع الاول کو کہیں سے آپ کو کوئی خبر آپ کے پڑوس میں، آپ کے محلے میں کسی جگہ آپ کو ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو خلاف شریعت عمل کیا جا رہا ہے، مثلا گانا باجا، اس طرح کی چیزیں، تو آپ خود روکیں، آپ کے اوپر واجب ہے۔ تو یہ چیز اگر ہو رہی ہے تو آپ کے اوپر، ہمارے اوپر، سب کے اوپر ایک جیسا واجب ہے۔ دیکھ کچھ گناہ ایسے ہیں اگر انسان ذاتی طور پہ کر رہا ہے، مثلا کوئی کان میں لیڈ لگا کے گانا سن رہا ہے نعوذ باللہ، ٹھیک ہے کوئی مشکل نہیں، جائے وہ جہنم میں، اس سے ماحول خراب نہیں ہو رہا ہے، لیکن وہی گانا آپ ڈیگ میں چھوڑ دیں، آپ باکس میں چلا دیں، آپ ڈبے میں چلا دیں، تو اب یہ گناہ وہی ہے، لیکن اس کی جو ویلیو ہے وہ زیادہ بڑھ گئی، یعنی عذاب اس کا زیادہ بڑھ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس گناہ میں فقط آپ ملوث نہیں ہیں، اس گناہ میں آپ دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں، اور پھر اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ دین کی جو شناخت دوسرے کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ دین یہ ہے۔ عید زہرا نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ کہ گناہ کرے، یعنی آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ عید زہرا کا مطلب یہ زہرا کی خوشی اس میں ہوتی ہے، اس طرح کے گناہ کر کے؟ تو یہ فعل جس طریقے سے پرہیز کر رہے ہیں الحمدللہ کافی تعداد میں، اگر 1-2% اب بھی ایسے افراد موجود ہیں تو وہ نہ کریں، اس سے دین کی توہین ہے اور عاقبت تو خراب ہو ہی رہی ہے، اہل بیت ناراض ہیں، آپ کے 2 مہینے 8 دن کی عزاداری کہاں جائے گی پھر؟ لہٰذا اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت۔ اس کے علاوہ بھی کوئی ایسے خرافات ہم نہ کریں کہ جس سے فسادات اور جس کے ذریعے سے دین اسلام کی بھی توہین ہوتی ہو اور اہل بیت کی بھی توہین ہوتی۔ تو بہت ساری ایسی میں نے بتایا کہ نسبتیں ہیں اس مہینے کے اندر، خود یہ 8 ربیع الاول یعنی آج 6 ہے، یعنی پرسوں 11ویں امام کی شہادت کی تاریخ ہے، اس کے علاوہ 9 تاریخ امام زمانہ کی حکومت، ولایت، خلافت، آپ کا یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، پھر عید زہرا بھی ہے، اس لیے کہ اس دن تقریباً روایات کے اندر ہے کہ 5 ظالموں کے کٹے ہوئے سر حضرت مختار نے امام سجاد علیہ السلام کے پاس بھیجا، کہ جس میں عمر سعد کا بھی سر، شمر کا بھی سر، اور کسی میں خلی کا اور حرملہ کا سر کا بھی ذکر ہے۔ تو جس کے بعد امام سجاد علیہ السلام نے خود حکم دیا گھر کی خواتین کو کہ آپ سوگ بڑھائیں۔ سوگ بڑھانے کا مطلب کیا ہے؟ سوگ بڑھانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مثلا پھر ہم دین سے باہر ہو جائیں۔ سوگ بڑھانے کا مطلب وہی ہے پیغام کہ ہر زمین کربلا، ہر دن عاشورہ،
اور پھر اس جملے کو بھی آپ یاد رکھیں، حل من ناصر ینصرنا. امام کا وہ پیغام جو 20 سفر کی میری مجلس تھی چہلم کی، تو اس میں نے ان دونوں کو ملا کے پوری مجلس آپ کی خدمت میں نے پڑھی تھی کہ ایک طرف امام کا یہ پیغام، امام کی یہ دعوت کہ میری مدد کے لیے آؤ، دوسری طرف امام سجاد کا یہ کہنا کل یوم عاشوراء و کل ارض کربلا، یعنی ہمیشہ اور ہر وقت ہر لمحہ آپ کے گھر میں موت ہو کہ شادی، آپ کے گھر میں غم ہو کہ خوشی، ہر وقت آپ یاد رکھیں کہ ہر زمین کربلا ہے اور ہر دن عاشوراء ہے، اور ہر دن امام آپ کو صدا دے رہے ہیں کہ میری مدد کرو. میری مدد کا مطلب یعنی اہل بیت کی تعلیمات کی حفاظت کرو، کربلا کی حفاظت کرو، دین اسلام کی حفاظت.